خوش ہیں؟ آمین۔ آج چھٹا دن ہے، خدا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہماری مدد کی ہے۔ خدا نے کتنے دنوں میں دنیا کو بنایا تھا؟ 6 دن میں، اور 7ویں دن اس نے کیا کیا تھا؟ آرام کیا تھا۔ یعنی کہ یہ چھٹا دن ہے، یہ بڑا برکت دن ہے۔ آمین۔ کیونکہ چھٹا دن بھی اور چھٹے دن ایک بہت بڑا کام کیا تھا خدا نے۔ وہ کیا کام کر رہا تھا؟ خدا نے چھٹے دن آدم اور ہوا کو بنایا تھا، آپ کو اور مجھے بنایا تھا۔ آمین۔ چھٹے دن خدا نے آدم اور ہوا کو بنایا تھا، اور 7ویں دن خدا نے آرام کیا تھا، اور خدا نے ساری چیزوں کو کہہ دیا تھا کہ سب کچھ اچھا ہے، ہر چیز اچھی ہے۔ خدا نے سب کچھ اچھا بنایا تھا۔ آمین۔ یہ ہمارے اندر ہی کمیاں ہیں کہ ہم اچھے نہیں ہیں، لیکن خدا نے جو کچھ بنایا وہ سب سے اچھا بنایا۔ ہر چیز خدا نے بہت سوچ سمجھ کے بنائی ہے، اور یہی سب سے بڑی خدا کی قدرت ہے۔ اور وہ ہم گیت بھی گاتے ہیں، آسمان بیان کر دے خدا کے کم سارے۔ آسمان جو ہے اور زمین جو ہے، سمندر جو ہے، یہ سارا کچھ خدا کی قدرت کو بیان کرتا ہے کہ سمندر اتنا پانی ہے اور ایک جگہ پہ خدا نے اس کو روک دیا ہوا ہے، وہ اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اور آسمان کو بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی سپورٹ کے جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے۔ آمین۔ تو یہی خدا کی قدرت ہے، یہی خدا کا کام ہے، اور اسی کا ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آئیے خدا تعالیٰ کلام میں سے آج ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم دعا اور روزے کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، تو آج ہم تھوڑا سا دعا کے بارے میں بھی سیکھیں گے۔ میرے ساتھ کلام مقدس سے نکالیں یونا نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ یونا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے اس میں لکھا ہے، تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے یہ دعا کی، میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی، میں نے پتال کی تہہ سے دہائی دی، تو نے میری فریاد سنی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سننے جن پر خداوند کی برکت ہو۔ سب کہیں آمین۔ سب لوگ تشریف رکھیں۔ میرے عزیزو، یونا نبی کی سٹوری ہم سب لوگ جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، کہ یونا نبی کو یونس بھی کہتے ہیں، یونا کو یونس بھی کہتے ہیں، اور یونا جو ہے یہ امتیا کا بیٹا ہے، اور یہ خدا کے حضور میں دعائیں کرنے والا ہے، اور خدا اسے پیار کرتا ہے۔ خدا کا کلام اس پر نازل ہوا کہ تو نے کیا کرنا ہے، جا کر نینوا میں منادی کرنی ہے، اور نینوا کو جا کے بتانا ہے کہ یہ جو ملک ہے تمہارا، یہ 40 دن کے بعد جو ہے برباد ہو جائے گا۔ 40 دن کے بعد برباد ہو جائے گا، یعنی کہ 40 میں برکت بھی ہے اور 40 میں نقصان بھی ہے۔ مگر یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ 40 میں برکت ہی برکت ہے، کیونکہ موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا، اور پھر جو ہے ایلیا نے 40 دن کا روزہ رکھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا ہے۔ آمین۔ تو 40 میں برکت ہے، 40 کا عدد جو ہے یہ برکت کا لفظ ہے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا یونا کو کہ تو نے جا کر نینوا میں یہ منادی کرنی ہے کہ اب 40 دن کے بعد یہ ملک جو یہ برباد ہو جائے گا، کیونکہ تمہارا جو گناہ ہے، تمہاری جو کفر کی باتیں ہیں، تمہارے اندر جو بدیاں ہیں، برائیاں ہیں، وہ میرے حضور پہنچی ہیں۔ خدا کبھی آنکھ بند نہیں کرتا، خدا کبھی آنکھ جھپکتا بھی نہیں ہے، بلکہ اس کی آنکھیں ہر وقت اپنے لوگوں پر لگی رہتی ہیں، اور خواہ کوئی بدکار ہے، خواہ کوئی گنہگار ہے، خواہ کوئی خدا کا خادم ہے، خدا کسی بھی حالت میں ہے، خدا ہر کسی کو جانتا ہے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر جب یونا کو یہ پیغام ملا، جب یونا پر کلام نازل ہوا، تو یونا نے کیا کیا؟
وہ وہاں پہ جانے سے ڈرا، کیونکہ وہاں کے لوگ ذرا تھوڑے سے خطرناک تھے. وہ جو تھے وہ اگر کوئی جا کے وہاں پہ منادی کرتا تو شاید اس کو قتل کر دیتے. مگر جو خدا کی پلاننگ ہوتی ہے، جب خدا کسی کو بھیجتا ہے، جس جگہ پہ بھی خدا کسی بھی خادم کو بھیجتا ہے تو اس کا روح اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. اس کے پاک رشتے اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں. آمین. تو میرے عزیزوں، خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. جب یونا کو یہ پیغام ملا تو یونا نے کیا کیا؟ وہ بجائے نینوا کے جانے کے وہ ترسیس کے جہاز میں بیٹھ گیا. اور خدا جو ہے وہ کبھی اپنے منصوبے جو ہے وہ فیل نہیں ہونے دیتا، بلکہ خدا اپنے منصوبوں کو مکمل کرتا ہے. اور جب وہ ترسیس کے جہاز میں بیٹھ گیا، جب جہاز کچھ دور گیا ہوگا تو پھر ایسا ہوا کہ اس قدر طوفان آیا کہ جو جہاز تھا وہ ڈوبنا شروع ہو گیا. اور لوگ جو تھے جو اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جو پیسنجر تھے، وہ ایک دم سے جو ہے وہ چلانا شروع ہو گئے اور اپنے اپنے دیوتاؤں کو، اپنے اپنے خداؤں کو یاد کرنا انہوں نے شروع کر دیا. وہ دعائیں کرنے لگ پڑے، اور جب ان کی دعاؤں سے بھی ایسا نہ ہوا ممکن کہ طوفان تھمتا، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جب یونا جو تھا وہ ایک جگہ پہ سو رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس کو بھی جگاؤ تاکہ یہ بھی اپنے خدا کو یاد کرے. انسان جب خدا کا کہنا مانتا نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر ریلیکس ہو جاتا ہے، وہ سو جاتا ہے. اور وہ سویا ہوا ہے کیونکہ خدا کا نافرمان بنا ہوا تھا، اور جب نافرمانی کر کے وہ سویا ہوا تھا تو لوگوں نے کہا کہ اسے جگاؤ تاکہ یہ بھی اپنے خدا کو یاد کرے. تو جب اسے جگایا گیا تو اس نے اٹھ کے یہ کہا کہ مجھے کیا کرو؟ سمندر میں پھینک دو، کیونکہ یہ جو طوفان آیا یہ میری وجہ سے آیا ہے. میں خدا کا بگوڑا ہوں، میں خدا کی نافرمانی کر کے جو ہے وہ یہاں سے نکلا ہوں، اور مجھے کیا کرو؟ سمندر میں پھینک دو. اور وہ لوگ جو تھے وہ اس بات سے بھی ڈر اور خوف رکھتے تھے کہ اس کا قتل جو ہے وہ ہم پہ پڑ جائے گا. تو جب انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے بلکہ ہم پورا ڈالیں گے، اور جس کے نام کا پورا نکلے گا اسے ہم اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں گے. تو میرے عزیزو، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پورا ڈالا، انہوں نے پرچیاں ڈالی، جیسے کمیٹیاں ڈالتی ہیں نا بیبیاں یا دوسرے لوگ، پرچیاں ڈالتے اور پرچی نکلتی ہر مہینے، اسی طرح انہوں نے پرچیاں ڈالی. اور پرچی کس کے نام کی نکلی؟ یونا کے نام کی. جب یونا کے نام کی پرچی نکلی تو پرچی جیسے ہی نکلی انہوں نے نام پڑھا، اور انہوں نے کیا کیا؟ یونا کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا. جب پھینک دیا، اب اتنا گہرا سمندر تھا، اور خدا اپنا منصوبہ جو ہے وہ کبھی فیل نہیں ہونے دیتا. خدا نے ایک مچھلی کو حکم دے دیا کہ اب یونا جو ہے وہ سمندر میں آنے لگا ہے، تو نے کیا کرنا ہے؟ اس کو کیچ کرنا ہے، تو نے اس کو پکڑ لینا ہے. اور جیسے ہی یونا پانی کے اندر گیا، مچھلی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی جہاز کے چاروں طرف گھوم رہی ہوگی، کیونکہ خدا نے اس کو حکم دیا تھا. نوح نے جب کشتی بنائی تو خدا نے کیا کیا؟ جتنے بھی چرند پرند بچانے تھے ان سب کو حکم دے دیا کہ کشتی میں پہنچ جاؤ، میں نے تمہارے بچانے کا انتظام کر دیا ہے. تو اسی طرح یونا کو بھی جو ہے بچانے کے لیے وہ مچھلی جو تھی وہ کشتی کے چاروں طرف گھوم رہی تھی کہ شاید اس سائڈ سے گرے گا، شاید اس سائڈ سے گرے گا، شاید جس بھی سائڈ سے گرے گا میں فوراً اس کو کیچ کر لوں. تو جیسے ہی یونا پانی میں گیا، مچھلی نے اسے کیچ کیا، اور پھر لکھا ہے کلام مقدس میں کہ 3 دن اور 3 رات مچھلی نے سفر کیا. کتنے دن؟ 3 دن اور 3 رات تک پانی میں سفر کیا، اور تیسرے دن جا کے اس کو نینوا کے جو پھاٹک تھا وہاں پر اس کو اگل دیا، وہاں پہ اس کو نکال دیا اپنے منہ سے.
اور جب یونا جو تھا وہ مچھلی کے پیٹ میں تھا تو پھر اس نے یہ دعا کی. اس نے کہا کہ میں نے اپنی مصیبت میں اپنے خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی. جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں اس وقت ہی خدا کو یاد کرتے ہیں. پہلے شاید دعا کرتا تو خدا اس وقت شاید خدا اس کی دعا کو سنتا، مگر خدا کی پلاننگ تھی کہ یونا جو ہے وہ نینوا میں جائے. تو جب اس نے دعا کی تو خدا نے اس کی دعا کو سنا اور اسے بچایا. کیونکہ شاید آپ لوگ جو جتنے بھی لوگ مچھلی تو سب لوگ ہی کھاتے ہوں گے، اور مچھیروں سے کتنی اسمیل آتی ہے. مچھلی والے جو لوگ مچھلی بیچتے ہیں ان سے کتنی اسمیل آتی ہے، اور جو شخص مچھلی کے اندر ہے اس کو کتنی اسمیل آ رہی ہوگی. جب اس کو اسمیل آئی مچھلی کی عجیب سی، نہ وہاں پہ کوئی آکسیجن تھی، نہ وہاں پہ کچھ اور کھانے کا کچھ ذریعہ تھا. اس کا 3 دن کا روزہ بھی ہو گیا کیونکہ اس نے وہاں پہ کچھ کھایا بھی نہیں ہے، پیا بھی نہیں ہے، اور 3 دن کا روزہ بھی ہوا اس کا. اور 3 دن تک، اور یسوع مسیح نے ایک تمثیل بھی بتائی. اس نے کہا کہ میں اس طرح زمین کے اندر رہوں گا جس طرح یونا جو ہے وہ 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، میں بھی اسی طرح زمین کے اندر رہوں گا اور تیسرے دن پھر جی اٹھوں گا. ہاللیلویا. یسوع نے زوردار تعریف ہے. تو میرے عزیزو، جب یونا نے جب وہ پھاٹک پہ آیا نینوا کے تو اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو جھاڑا دھوڑا ہوگا، نہایا ہوگا وہاں پہ، یا کچھ نہ کچھ اپنا کچھ کیا ہوگا انتظام. تو جب وہاں سے وہ نکلا اور جب شہر کے اندر گیا تو اس نے جا کر منادی کرنا شروع کر دیا اور بتاتا تھا کہ توبہ کرو کیونکہ 40 دن کے بعد یہ ملک جو ہے تمہارا برباد ہو جائے. خدا کا قہر جو ہے وہ نازل ہوگا. اور وہ تقریباً کافی دن وہاں پہ جو ہے وہ منادی کرتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ 40 دن کے بعد یہ ملک برباد ہو جائے گا، یہ ملک برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور میرے عزیزو، جب اس نے منادی کرنا شروع کی تو لکھا ہے کلام مقدس میں کہ بادشاہ کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچی. جب بادشاہ کے پاس یہ بات پہنچی کہ یہ ملک 40 دن کے بعد ختم ہو جائے گا، تو جب اسے یہ اس بات کا علم ہوا تو لکھا ہے کلام مقدس میں کہ اس نے اپنا شاہانہ لباس اتارا. جب شاہانہ لباس اتار دیا تو اس نے خاک بچھائی. ہم پہلے بھی خاک کے بارے میں سن چکے ہیں کہ اسپیشل قسم کی خاک ہوتی تھی، لوگ وہ بچھاتے تھے، لوگ اپنے اوپر ڈالتے تھے تاکہ لوگ روزہ دار جانے. اور اس نے وہ خاک بچھائی اور اس کے اوپر ٹاٹ اوڑا اور بیٹھ گیا. اور پورے اپنے علاقے میں اس نے منادی کی کہ تمام لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھیں، تمام لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھیں، یہاں تک کہ شیر خوار بچے بھی جو ہے وہ بھی روزہ رکھیں. مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائیں، یعنی کہ اس قدر روزہ تھا. اور جانوروں کو بھی چارہ اور پانی نہ دیا جائے، یعنی کہ پورے ملک میں مکمل روزہ تھا. اور یہ پہلا روزہ ہے جو بائبل مقدس میں ملتا ہے کہ اس علاقے کے لوگوں نے پورے ملک میں روزہ رکھا، انسانوں نے بھی اور حیوانوں نے بھی، سب لوگوں نے روزہ رکھا. جب روزہ رکھا تو خدا نے اپنے قہر کے ارادے تبدیل کر دیے. ہاللیلویا. کیونکہ وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی وفا ہے. تو میرے عزیزو، اس نے اپنے قہر کے ارادے تبدیل کر دیے. اور یونا جو تھا وہ جب یہ منادی کر کے شہر کے باہر ایک جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا، اور جب وہ بیٹھا ہے وہاں پہ تو وہاں پہ آ کے اس نے ایک جھونپڑی بنائی اور وہاں پہ وہ بیٹھا ہوا تھا. اور خدا نے کیا کیا؟ ایک کدو کی بیل اگا دی. اور کدو کی بیل اگر مالی لوگ تو زیادہ جانتے ہیں کہ اس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں. اور کدو کی بیل جب اگی ہے تو وہ چاروں طرف اس نے جو ہے وہ اپنے اوپر کر لی اور اس کا سایہ بن گیا. تو جب سایہ اس کے لیے بن گیا تو پھر اچانک کیا ہوا کہ خدا نے ایک کیڑا بھیجا اور اس نے اس کی جڑ کو کاٹ دیا اور کدو کی بیل سوکھ گئی.
اور جب کدو کی بیل سوکھ گئی تو یونا نے خدا کے آگے شکوہ کیا. شکوہ کرو تو لیندے نا، کیونکہ اسی ساری عادت ہے نا انسان ہاں، ہم چاہے خادم ہو یا چاہے کوئی عام انسان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، شکوہ کرنے سے رہتا نہیں ہے. اور اس نے کیا کیا؟ خدا کے آگے شکوہ کیا، گلہ کیا کہ اتنی دھوپ تھی، میں دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک کدو کی بیل اگی تھی، اب تو نے وہ بھی سکھا دی ہے اور مجھے دھوپ میں سڑنے کے لیے تو نے بٹھا دیا ہے، اور 40 دن کا تو نے کہا تھا کہ میں اس ملک کو برباد کر دوں گا، وہ بھی تو نے نہیں کیا. اب خدا نے ایک تمثیل بتانے کے لیے بات بتائی تھی، کہا تھا کہ تو ایک کدو کی بیل کے لیے اتنا پریشان ہے جس کے لیے تو نے نہ تو گوڈی کی ہے، نہ تو نے بیج دیا ہے، نہ تو نے اس کو اگانے کے لیے کوئی محنت کی ہے، تو اس کے لیے کتنا پریشان ہے. اور نینوہ کے اندر 1,20,000 لوگ تھے جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کیا میں ان کو ختم کر دیتا؟ کیا میں ان کو مار دیتا؟ خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے. تو میرے عزیزو، خدا آپ لوگوں سے پیار کرتا ہے، خدا ہم سے پیار کرتا ہے، خدا پوری دنیا سے پیار کرتا ہے، خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا. کتنی دیر سے ہم کلام مقدس میں سن رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح آنے والا ہے اور پوری دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا. خدا کیوں نہیں آ رہا؟ یسوع کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ اس لیے کہ آج بھی لوگ توبہ کر لیں، آج بھی لوگ میرے حضور میں آ جائیں، آج بھی لوگ جو ہیں وہ دعائیں کرنا شروع کر دیں، روزے رکھنے شروع کر دیں، تاکہ میں نے جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے ان کو میں ہلاک نہ کروں، بلکہ ان کو ہمیشہ کی زندگی دے دوں. خدا زندگی دینا چاہتا ہے، خدا ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے، خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا. اس لیے ہمارے لیے یہ سب سے بڑا کام ہے کہ ہم نے اپنے خدا کے حضور جھکنا ہے اور اس کی عبادت اور پرستش کرنی ہے. ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا. زوردار تعریف چاہیے خدا کے لیے. کہتا ہے میں نے پتال کی گہرائیوں سے دہائی دی ہے. یونا کہتا ہے میں نے پتال کی جو ہے گہرائی سے دہائی دی ہے اور خدا نے میری دعا کو سنا ہے. شاید ہم ایسی دہائی نہیں دیتے کہ خدا ہماری دعا کو سن لے. شاید ہم خدا کے لیول پہ نہیں آتے. شاید ہم خدا کی اس محبت کو جان نہیں سکے جو اس نے آج سے 2000 سال پہلے ہمارے لیے اپنی قربانی جو ہے وہ دی ہے، اپنا خون ہمارے لیے بہا دیا ہے. ہم اس قدرت کو پہچان نہیں سکے، ہم اس قربانی کو ابھی تک قبول نہیں کر سکے، ہم اس قربانی کو ابھی تک جان نہیں سکے. اور جس دن ہمیں اس بات کا علم ہو جائے گا کہ ہمارے خدا نے ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا. جان دینا تو دور کی بات ہے، کوئی کسی کے لیے روپیہ پیسہ نہیں دیتا ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی کسی کے لیے نہیں دیتا. جان دینا تو بہت دور کی بات ہے، روپیہ پیسہ تو پھر بھی بندہ کما کے دے دیتا ہے، لیکن جان دینا تو ایک بہت بڑا کام ہے. اور یسوع مسیح نے اپنی جان ہمارے لیے دی ہے، اور یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ سب سے بڑا اس کی محبت ہے. اور جس دن ہم اس کی محبت کو جان گئے، ہم کبھی بھی جو ہے خدا سے دور نہیں ہوں گے، بلکہ ہم روزے بھی رکھیں گے، دعائیں بھی کریں گے، اور خدا کے ساتھ اپنی پورا محبت اور ریلیشن کو قائم کر لیں گے. تو میرے عزیزو، اس چیز کو جانیں کہ خدا آج بھی ہمارے لیے باہیں پھیلائے کھڑا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ میرے قدموں میں آئیں تاکہ میں ان کو برکت دوں. سو خدا اس پلان کو زیادہ سے ہم سب کو